میں آج آپ سے نارمل پریگننسی یا نارمل حمل کے بارے میں بات چیت کروں گی. ایک عورت کے لیے اپنا پہلا حمل یا کوئی بھی حمل ایک بہت خوبصورت اور مختلف دور ہوتا ہے. اس میں عورت اپنے وجود میں ایک نئی زندگی کو نشو و نما پاتے ہوئے محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے ابتدائی چند مہینوں میں کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. نارمل حمل تقریباً 280 دن کا یا 40 ہفتے کا ہوتا ہے. اس کا حساب ہم آپ کے آخری ماہواری کے پہلے دن سے شروع کرتے ہیں. اس حساب سے تقریباً 38 ویکس کا آپ کا ٹوٹل حمل ہو جاتا ہے. اس کا آپ کو جب آپ پہلی دفعہ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے، تو آپ کو ایک تاریخ دی جاتی ہے جو بچے کی ممکنہ پیدائش کی تاریخ ہوتی ہے، جسے EDD کہا جاتا ہے. لیکن اس تاریخ پہ تقریباً 4% ولادت ممکن ہوتی ہے. اس سے پہلے یا اس سے بعد میں بھی ممکن ہو سکتی ہے. اس طرح 37 سے 42 ویکس تک کی بیچ میں کسی وقت بھی حاملہ عورت درد محسوس کر سکتی ہے اور بچے کی ولادت ممکن ہو سکتی ہے. حمل ہر عورت کا ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر عورت کا دوسرے عورت سے مختلف حمل کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں جس قسم کی مشکلات یا پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا کوئی نہ بھی ہو، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب یہاں تک کہ ایک ہی ماں کے اندر ایک ہی عورت کے اندر اپنا ایک حمل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یہ ایک 10 مہینے کا لمبا سفر ہوتا ہے اور اس کا آغاز فرٹیلائزیشن سے ہوتا ہے. ان 10 مہینوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں ٹرائمیسٹرز کہا جاتا ہے. ہر ٹرائمیسٹر کے تقریباً 12 سے 13 ہفتے ہوتے ہیں. اس ہر حصے میں یا ٹرائمیسٹر میں مختلف چینجز آتی ہیں، مختلف تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں ماں کو اپنے اندر بھی اور بچے کے اندر بھی. اب فرٹیلائزیشن میں کے ٹائم پر جس سے اس بچے کی زندگی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، اس میں فرٹیلائزیشن کے وقت ہی جو پہلا دن ہوتا ہے آپ کا بچے کی زندگی کا، اس میں بچے کی جنس یعنی پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. یہاں یہ بتانا میں ضروری محسوس کرتی ہوں کہ اس میں عورت کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. سیکس یا جنس بنانے والے کروموسومز ایکس اور وائی دونوں مرد ہی کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے پاس دونوں کروموسومز ایکس ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کی طرف سے وائی کروموسوم مل گیا ہے ایگ کے ساتھ تو وہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر ایکس کروموسوم ملا ہے تو وہ لڑکی پیدا ہوگی. یہ فرٹیلائزڈ اووم یا فرٹیلائزڈ ایگ جو ہوتا ہے، یہ 3 سے 4 دن میں بچے دانی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے امپلانٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے بچے کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس یا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ امپلانٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر خلیات یا سیلز کی ڈویژن یا تقسیم بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے. اس حصے میں جب یہ خلیات کی تقسیم شروع ہوتی ہے تو یہ اول اور بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ماں اور بچے کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے، جس سے ہارمون، آکسیجن اور نیوٹرینٹس یا خوراک ماں سے بچے میں منتقل ہونے کا راستہ بن جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ حمل کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جنہیں ٹرائمیسٹر کہا جاتا ہے. ہر حصہ یا ٹرائمیسٹر 3 مہینوں کا ہوتا ہے، 12 سے 13 ہفتوں کا. آج میں آپ سے صرف فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بارے میں بات کروں گی. انتہائی عام فہم اور آسان الفاظ میں بات کریں گے تاکہ ہماری بہنوں کو اور ہماری بچیوں کو مدد مل سکے. فرسٹ ٹرائمیسٹر یا پہلے 3 ماہ جو ہوتے ہیں، تقریباً 1 سے 12 ہفتے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے. اس کا آغاز ماہواری کے پہلے دن سے ہم حساب کرتے ہیں، اور کیونکہ فرٹیلائزیشن ماہواری کے 2 ہفتے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اسی وقت سے بچی کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پہلے حصے میں ماں اور بچے میں باقی حمل کی مدت کے مقابلے میں بہت تیزی سے چینجز آتے ہیں، اور تقریباً 4 سے 6 ہفتے کے دوران بچے کے آئندہ بننے والے تمام میجر آرگنز یا بڑے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جیسے کہ دل، گردے، پھیپھڑے، ٹانگیں، بازو، حرام مغز وغیرہ، ان سب کی بنیاد پڑ جاتی ہے.
8 سے 10 ہفتے کے ٹائم میں تمام اعضاء بن جاتے ہیں، لیکن ان کی ابھی آئیڈینٹیفیکیشن یا ظاہراً ان کی صحیح طریقے سے شناخت نہیں ہو سکتی، لیکن بن چکے ہوتے ہیں جو آگے جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تقریباً 7ویں ہفتے میں بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ماں کا جسم اس نئے دور سے، اس نئے ایکسپیرینس سے گزرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آگے پریگننسی کے ٹھہرنے میں اور اس کے کنٹینیویشن میں مدد ملتی ہے۔ ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں اس میں شروع کے 3 ماہ میں ظاہراً بہت کم تبدیلی محسوس ہوتی ہے، لیکن اندرونی طور پہ بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں۔ مثلاً کہ ہیومن کوریونک گونیڈوٹروفن ہارمون ایک ہے HCG، اس کی پہلے دن ہی سے جب آپ کا سائیکل مس ہوتی ہے، آپ کا پیریڈ مس ہوتا ہے، تو یہ خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور پیشاب میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ آپ پریگننسی یورین پریگننسی ٹیسٹ پہ آپ کی پریگننسی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، اس کی جانچ ہو سکتی ہے۔ ایسٹروجن ہارمون بڑھنے لگتا ہے اس کا لیول خون کے اندر، جس کی وجہ سے اکثر خواتین کو جو دل خراب ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، جو دن میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کو، حاملہ خواتین کو صبح کے وقت، جسے مارننگ سکنس کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی تدابیر اور اس کی احتیاط میں آپ کو بعد میں آگے چل کے بتاؤں گی۔ حاملہ عورت کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہارمون کی، جس کو پروجسٹرون کہتے ہیں، اس کا لیول بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت اور جلدی جلدی پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی جاتی ہے یہ پرابلم تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ سینہ بھاری ہو جاتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے۔ دوران ہضم یا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس پریگننسی کی پریپریشن کے لیے یا اس پریگننسی کے لیے بہت سلو ہو جاتا ہے، بہت آہستہ حرکت کرتا ہے، تاکہ بچے کی ضرورت کی تمام خوراک اور نیوٹرینٹس بآسانی عورت کی کھائی ہوئی خوراک سے ہضم ہو سکے، ایبزارب ہو سکے جسم کے اندر۔ لیکن اس کی وجہ سے، اس نظام ہضم کے سلو ہونے کی وجہ سے حاملہ عورت کو بہت زیادہ تیزابیت محسوس ہوتی ہے، گیس پرابلم ہوتا ہے، اور قبض کی شکایت محسوس ہونے لگتی ہے۔ دل کی دھڑکن بہت تیز محسوس ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچے کو صحیح طور پر خون پہنچ سکے اور اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اسی کی وجہ سے جو یہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اس سے خون کا دوران ماں کے جسم میں بھی بہت تیز ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک گلو آ جاتا ہے جسے پریگننسی گلو کہتے ہیں۔ ان تمام فزیکل یا ظاہراً اور ہارمونل چینجز کے علاوہ اعصابی چینجز بھی آتے ہیں، یا ایموشنل اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کے موڈز میں بہت چینجز آتے ہیں۔ وہ کبھی اس کا رونے کا دل کرتا ہے، کبھی اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب نارمل باتیں ہیں، اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے، یہی وہ 3 مہینے ہیں جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اس حصے میں مس کیریجز یا حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنی خوراک میں اور اپنے لائف سٹائل میں، اپنے روزمرہ کے کام کاج میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اکثر ہماری گھروں کے اندر حاملہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اب تم نے 2 لوگوں کے لیے کھانا ہے۔ 2 لوگوں کے لیے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 پلیٹوں میں ڈال کے کھانا ہے یا دگنا کھانا کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب جو کچھ حاملہ عورت کھائے گی اس کا ڈائریکٹلی اثر اس کے نشو و نما پانے والے بچے کے اوپر ہوگا، یعنی کہ آپ زیادہ اچھی، تازہ، صحت مند غذا، متوازن غذا استعمال کریں گی تو بچے کی نشو و نما بھی متوازن ہوگی۔ اب ہماری اکثر بچیاں اور بہنیں جو ہیں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی ہیں۔ حمل کے دوران آپ نے ناشتہ ضرور کرنا ہے۔ ناشتہ ہمارے سارے دن کا سب سے امپورٹنٹ کھانا ہوتا ہے۔
اس میں آپ ہر قسم کی چیز کھا سکتی ہیں، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کھائیں، زور سے یا زبردستی سے کوئی چیز یا جو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ آپ بے شک نہ کھائیں، لیکن تازہ اور اچھی خوراک کھائیں جس میں فروٹ شامل ہیں، دودھ شامل ہیں، دہی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، سیریلز استعمال کر سکتے ہیں، انڈا کھا سکتے ہیں، سلائس وغیرہ لے سکتی ہیں۔ اس میں چائے کا استعمال کم رکھیں حاملہ خواتین، اور کافی سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ کافی کی وجہ سے مسکیریجز کے چانسز، بلڈ میں بہت جلدی ایبزارب ہو جاتی ہے اور اس سے فرسٹ ٹرائمیسٹر کے دوران نقصان پہنچ سکتا ہے پریگننسی کو۔ اس کے علاوہ باقی دن میں کے کھانے میں آپ سبزی استعمال کر سکتی ہیں، گندم استعمال کر سکتی ہیں، ہر قسم کا گوشت، مرغی، مچھلی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں۔ مناسب مقدار میں استعمال کریں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بڑی مچھلیاں یا جو تازے پانی کی مچھلی نہیں ہوتی ہے، اس میں چند خاص بڑی مچھلیاں ایسی ہیں جن میں مرکری کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ڈرائی فروٹس میں ہر قسم کی چیزیں آپ استعمال کر سکتی ہیں، بادام، اخروٹ کا استعمال کریں، ناریل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، مکئی کے دانے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی خوراک میں ریشے دار خوراک زیادہ استعمال کریں، فائبر سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں، کیونکہ یہ قبض سے بچائے گی، اور قبض جو ہے وہ حمل کے دوران بہت تکلیف دہ عمل ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی سبزیاں اور فروٹ جس میں ریشے زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ قبض سے بچ سکیں۔ جن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اوائڈ کرنی چاہیے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اکثر خواتین کو گھر میں کہا جاتا ہے کہ جی کچے انڈے کھا لیں کہ وہ اس سے طاقت زیادہ ملے گی، ایسا ہرگز مت کریں، کیونکہ اس کے اندر کچھ خاص جراثیم ہوتے ہیں جو پکانے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچا انڈا یا کم ابلا، غیر ابلا دودھ نہ استعمال کریں، بغیر دھوئے سبزی یا فروٹ کا استعمال مت کریں۔ فروٹس میں پپیتا کا استعمال نہ کریں، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پائن ایپل کا استعمال بھی کم سے کم کریں یا نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ان میں ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں اور پریگننسی کو یا بڑھنے والے بچے کو نشو و نما کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک کا استعمال اپنی خوراک میں کم رکھیں، کیونکہ نمک کی وجہ سے آلریڈی ہارمونل چینجز، پہلے سے جو ہارمونل چینجز ماں کی باڈی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، وہ نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جسم پہ سوجن ہو جاتی ہے۔ زیادہ تلی ہوئی اشیاء اور بازار کی اشیاء اوائڈ کریں، جنک فوڈ نہیں کھائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نیوٹریشس نہیں ہے، اس سے بچے کی گروتھ متاثر ہوتی ہے۔ گوشت میں آپ ویسے تو ہر قسم کا گوشت وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حمل کے دوران کلیجی کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بچے کی ابتدائی جو گروتھ ہوتی ہے، جو بنیاد اس کی ہر آرگن کی، اعضاء کی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کلیجی کا استعمال نہ کریں۔ مارننگ سکنس، یہ پہلے 3 مہینوں میں حاملہ خواتین کو بہت زیادہ الٹیاں اور کیسی محسوس ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں، آپ کو جو خاص قسم کی خوشبو پسند ہو وہ اپنے پاس رکھیں۔ بعض خواتین کو کسی خاص پرفیوم کی اسمیل پسند ہوتی ہے، یا جو کھانے کا دل کرے، جو چیز کھانے کا دل کرے وہ کھائیں، تو یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ادرک کا استعمال کریں، ادرک والی چائے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت اپنے پاس ڈرائی سنیکس جو ہوتے ہیں، بسکٹس وغیرہ، یہ رکھا کریں۔ زیادہ سالن والی چیزیں آپ سے نہیں کھائی جائیں گی متلی ہونے کی وجہ سے، اس لیے آپ فروٹس کا استعمال کریں اس دوران اگر آپ کو بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو اپنے مالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ مرچ مسالے اور بازاری اشیاء سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ کے اس کیفیت کو اور بڑھا دے گی۔ وقفے سے اور تھوڑا کھائیں، اسمال میلز لیں، تھوڑے ٹائم کے بعد اگر آپ تھوڑا کھانا کھا لیتے ہیں، مطلب پیٹ بھر کے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو تب بھی آپ کو الٹی سے تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے۔ حمل کے پہلے حصے میں، فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، وزن تقریباً 1 سے 5 پاؤنڈ یا 2 سے 3 کلو بڑھتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ حمل میں پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کم وزن یا وزن کا نہ بڑھنا بھی بچے کی نشو و نما پہ اثر ڈالتا ہے۔
8 سے 10 ہفتے کی پریگننسی پہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مالج کا انتخاب کر لیں، اپنے بنیادی صحت کے مرکز کا انتخاب کر لیں اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی چیک اپ کروائیں۔ آپ اپنے فرسٹ اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے جب اپنے مالج کے پاس تشریف لے کے جائیں گی تو وہ آپ کو چند بنیادی ٹیسٹس لکھ کر دیں گے اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے۔ ان سے آپ کی خون کی اور پیشاب کی جانچ ہوگی۔ الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی نشو و نما کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فرسٹ اینٹی نیٹل وزٹ میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں آپ اپنے مالج سے ڈسکس کر سکتی ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق وزن اور خوراک اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کے بارے میں آپ مشورے لے سکتی ہیں اپنے مالج سے۔ آپ کا مالج ہے وہ آپ کو فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس دیتے ہیں۔ فولک ایسڈ آپ کے بچے کی نشو و نما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے ان شروع کے 3 مہینوں میں، تو فولک ایسڈ ضرور باقاعدگی کے ساتھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بعد میں حمل میں آگے چل کے کیونکہ خوراک سے پوری طریقے سے آپ کے بچے کو معدنیات اور نمکیات اور آئرن وغیرہ پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ کو آگے چل کے حمل میں آپ کا مالج مختلف ملٹی وٹامنز دے گا جو ضروری ہیں آپ کی حمل کے دوران لینا۔ اپنے مالج سے کے پاس وزٹ کرنے کے علاوہ چند چیزوں کا آپ کو خود بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ حمل کے دوران آرام دہ کھلے کپڑے اور جوتوں کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سیڑھیاں چڑھنے سے پرہیز کریں، بھاری کاموں سے پرہیز کریں، کوئی گھر میں فرنیچر وغیرہ کو موو کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ گھر تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا گھر کی آرائش کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دوران مت کریں کیونکہ اس میں حمل میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھر میں کسی قسم کا پینٹ کروانے سے پرہیز کریں۔ گھر میں انسیکٹیسائڈس پہ جو آپ کاکروچز کے لیے یا مچھروں کے لیے اسپرے وغیرہ کرواتے ہیں، اگر گھر میں کروا رہے ہیں تو آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں چلی جائیں، گھر میں وہ حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی دوائیاں، اپنا فولک ایسڈ ٹائم پہ لیں۔ اپنے اٹھنے، کھانے پینے اور سونے کا ٹائم فکس رکھیں۔ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہوتی ہے، آپ کے بچے کی نشو و نما اور حمل جو ہے وہ اسی حساب سے اسموتھلی گزرتا ہے اگر آپ کھانا ٹائم پہ کھائیں گی اور آپ سوئیں گی اور اٹھیں گی ٹائم کے اوپر۔ اگر آپ اس دوران فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر سفر کا ارادہ رکھتی ہیں تو اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو اپنے مالج کے مشورے کے بعد آپ سفر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سفر کرنے کی اجازت ہے، مطلب اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو آپ سفر بآسانی کر سکتی ہیں۔ اس دوران آرام دہ جوتے اور آرام دہ کپڑوں کا انتخاب کریں۔ سفر آپ کا 5 سے 6 گھنٹے سے زیادہ لمبا نہ ہو، اور اس کے دوران بھی اگر آپ آرام دہ سواری ہے آپ کی تو اور اپنی ہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ بیچ میں ریسٹ سٹاپس کریں اور اتر کے تھوڑا سا چلیں پھریں۔ اگر اس سواری کے اندر ہی جیسے کوئی بس وغیرہ میں اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں تو آپ اٹھ کے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا چلیں پھریں تاکہ آپ کا خون کا دوران صحیح رہے۔ پانی کا استعمال سفر کے دوران زیادہ کریں۔ جوسز وغیرہ لے سکتی ہیں آپ۔ اپنے ساتھ ڈرائی سنیکس یا بسکٹس وغیرہ ضرور رکھیں تاکہ کسی وقت بھی اگر آپ کو متلی محسوس ہو یا آپ کو بھوک لگے تو آپ کے پاس سنیکس موجود ہوں۔ یہاں میں یہ آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس کے دوران اپنے مالج کے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی قسم کی دوا استعمال نہ کریں۔ ہر چیز اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں۔ خود سے علاج یا دوسروں کے مشوروں پہ علاج مت کریں۔ جس قسم کا بھی آپ کے ذہن میں سوال یا کوئی بھی خدشہ ہو وہ اپنے مالج سے اپنے اینٹی نیٹل وزٹس کے دوران آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی بد احتیاطی یا لاپرواہی کسی بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر سے ریلیٹڈ اگر ہماری بہنوں کا، بچیوں کا کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ کامنٹس میں ہم سے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔